سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا نیک بادشاہ تھا. اس کا چہیتا لاڈلا احمد ایاز مشہور ہے نا. علامہ اقبال نے بھی کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا چہیتا، اس نے اس کو اپنا خاص وزیر بنا لیا. جو دوسرے وزیر تھے وہ اس سے حسد کرتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں جلتے تھے. پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اتنا خاص ہو گیا ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم یوں ہیں، بادشاہ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. جلتے تھے، حسد کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ حسد بڑی بری بلا ہے. یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. موقع ڈھونڈتے تھے کسی طرح اس کو بادشاہ کی نظروں میں نیچا کر دیں، بادشاہ کی نظروں میں اس کو بگاڑ دیں، بادشاہ کی اس سے جو مہربانی کا سلسلہ وہ ختم ہو جائے. ڈھونڈتے تھے روز، اور جب بھی ڈھونڈتے اور نکالتے منہ کی کھانی پڑتی، یعنی خود ہی شرمندہ ہوتے. بادشاہ نے اپنے خزانے میں سے ایک ہیرا نکالا، ہیرا جیم اسٹون، قیمتی الماس، بڑا قیمتی ہیرا نکالا. دکھایا سب کو، کیسا ہے؟ ان کا جی بڑا قیمتی، شاید ہی کسی اور کے پاس ہو، یہ تو دنیا میں ایک ہی ہوگا اس وقت، اتنا قیمتی ہے. جب سب کی رائے لے لی، بادشاہ نے ایک وزیر کو دیا، اس کو توڑ دو، اس کو. اس نے کہا آپ میرا امتحان لے رہے ہیں نا، اتنا قیمتی اور میں توڑ دوں؟ میں نہیں کروں گا ایسے. دوسرے کو دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، میں کیوں توڑوں؟ آخر میں اس نے ایاز کو بلایا، ایاز یہ ہیرا لو، اس کو توڑ دو. اس نے مارا ایک پتھر اور توڑ دیا. سب نے کہا ایاز تجھے پتا ہے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کا حکم مانا، بادشاہ کا حکم مانا ہے. کہا تو نے ہیرا توڑا ہے. ان کا تم نے بادشاہ کا حکم توڑا. وہ تمہیں کہہ رہا تھا میں نے بادشاہ کا حکم کیا، وہ پورا. یہ جواب دیا ایاز نے وزیروں کو کہ بادشاہ نے حکم دیا، میں نے حکم مانا. بادشاہ نے کہا ایاز اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ اب وہاں بھی تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس لہجے میں بات کی، اس نے فوراً کہا مجھے احساس نہیں ہوا، غلطی کر بیٹھا. کیا کر بیٹھا ہوں؟ بادشاہ تخت سے اترا، سینے سے لگا لیا. اس نے کہا دیکھو اس نے میرے حکم سے ہی توڑا تھا، لیکن جب میں نے کہا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے حکم دیا، اس نے کہا غلطی ہو گئی. یہ ہے اس کی بات جو مجھے پسند. اس ایاز کے بارے میں انہوں نے، دوسروں نے ایک چیز پکڑی کہ یہ تہ خانہ بیسمنٹ میں جہاں اس کا ایک کمرہ اس کو دیا ہوا ہے، وہاں روز ضرور جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے وہاں جاتا ہے، پھر آ کے سوتا ہے، وہاں ضرور جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں شبہ ہے اس نے کوئی وہاں پر چیز چھپائی ہوئی ہے، روز کوئی دربار سے کوئی چیز لے جاتا ہے، وہاں جا کے چھپاتا ہے. بادشاہ کی نظر میں اس کو چور ثابت کرنا چاہا. بادشاہ نے کہا چلو آؤ، سارے آؤ. ایاز سے کہا تو جو نیچے تیرا تہ خانے میں جو جگہ ہے وہاں لے کے چل. اس نے کہا بادشاہ وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، آپ کے لائق. نے کہا نہیں ہم سب چلتے ہیں، چلو. گئے، اور ایک پرانا ٹین کا صندوق بنا ہوا چھوٹا سا وہ رکھا ہوا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کھول کے دکھایا تو اس میں ایک پھٹا ہوا لباس تھا اور پھٹے ہوئے جوتے تھے. وہ جو سب کہہ رہے تھے خزانہ چھپا ہوا ہے وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گئے. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟
اس نے کہا میں روز اس لیے اس کو آ کے دیکھتا ہوں، جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، یہ جوتے تھے میرے پاؤں میں، تو میں روز آ کر اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایاز اپنی اوقات پہچان، تو یہ تھا۔ دربار میں بیٹھا ہے تو کہیں تیرے اندر یہ نہ آ جائے کہ تو خاص وزیر بن گیا، تو یہ تھا، میں روز اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اتنے واقعات، یہ تو اس کی باتیں سنائیں، اللہ والوں کی کتنی باتیں، کیسے کیسے خدام، کیسے کیسے پیارے لوگ، عاجزی کرنے والے۔